بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب والد فوت ہوتا ہے تو ترکہ چھوڑ کر کے جاتا ہے، زیادہ یا کم اس میں منقولہ جائیداد بھی ہوتی ہے، غیر منقولہ بھی ہوتی ہے، پلاٹ ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، گھر ہوتا ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہوتے ہیں، قرض دینا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مرنے والا فوت ہو گیا، اب اس کی دوسری یا تیسری برسی جو ہے منائی جا رہی ہے، یعنی جسے ہم سالانہ ختم کہتے ہیں، تو یہ تیسرا سالانہ ختم ہو چکا ہے، تیسرا سالانہ ختم ہو رہا ہے۔ تو وہ بیٹیاں جن کی شادیاں ہو گئیں، یعنی جو بھائی ہیں ان کی بہنیں، مرنے والے کی تو بیٹیاں ہوں گی، اب وہ بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لاتی ہیں، فروٹ لاتی ہیں کہ آج ہمارے والد کا ختم ہے، اس سال ثواب کے لیے جو ہے وہ سالانہ ختم ہے، تو بڑے شوق سے چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ بھائی بھی بڑے استقبال سے انہیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اپنے باپ کو یاد رکھا ہوا ہے، آپس میں محبت سے ملتے ہیں، بڑی عقیدت سے ملتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن مین چیز جو رکی ہوتی ہے، جو اہم ہے، وہ بھائیوں کے ذہن میں تصور نہیں جاتا، اور بہن بھی گھبرائی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ 3 سال ہو گئے ہیں، بہنوں کو بھائیوں نے حصہ نہیں دیا، گھر پر قابض ہیں، 3 سال سے جو ہے گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس گھر کے اکیلے تھوڑے مالک ہیں، بہن بھی تو مالک ہے، اس کی جو ہے کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بہنیں جو ہے وہ سہمی ہوئی ہیں، اگر ہم مانگتے ہیں تو یہ تو گھر نہیں آنے دیں گے، گھر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ کیا ایصال ثواب ہے؟ یہ کیا باپ کو آپ یاد کر رہے ہیں؟ یعنی آپ تو یہ دکھا رہے ہیں کہ باپ نے آپ کی اچھی تربیت ہی نہیں کی، شریعت کے مطابق جو ہے وہ تربیت ہی نہیں کی۔ اگر شریعت کے مطابق تربیت کی ہوتی تو باپ کے فوت ہوتے ہی جو ہے نا، 1 یا 2 دن کے بعد فوری طور پر بہنوں کا جو حصہ ہے، یعنی مرنے والے کی بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ انہیں دے دیتے، اپنا جو حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھتے، یعنی 4-5 افراد جتنے بھی ہیں تمام کا حصہ انہیں مل جاتا، تو بھائیوں کے لیے بھی مال حلال ہوتا، ان کا اپنا حصہ کھا رہے ہیں، بہنوں کو بھی مل چکا ہوتا، اور پھر جو رشتہ ہے، خون ہے، جسد واحد ہیں، ان کے حقوق کو بھی وہ پامال نہ کر رہے ہوتے۔ لیکن 3 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں کیا، کہیں ندامت بھی نہیں ہے، کہیں شرمندگی بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پسے پوش ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ترکے کے ورثاء کو جو ترکے سے معروم کرتا ہے، حقداروں کو حق سے معروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے اسے جنت سے معروم کر دے گا۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے وہ مال حرام ہے جو بہن کا حصہ کھا کر بیٹھے ہیں، یا کسی بھائی کا، یا والدہ کا، یا باقی رشتہ داروں کا، پرواہ ہی نہیں ہے، کہیں ندامت بھی نہیں ہے، کوئی سمجھا بھی نہیں رہا، اور پھر سالانہ ختم پر ختم ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دراہم دینار نہ ہو، واضح ہے یہی روپیہ ہے، رقم ہے جو انسان کے لیے جو ہے وہ خوشحالی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ مفلس وہ ہے جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ہر ایک نے الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، یعنی بے نمازی نہیں ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، صدقات و خیرات کی ہوں گی، یعنی نیکیاں بھی لے کر کے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق بھی ہوں گے، جیسے بھائی بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں، وہ بھی حق لینے کے لیے آئیں گی، بلکہ رشتہ دار تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن تو خواہش کریں گے کہ والد سے بھی حق لینا ہے تو وہ ہم نے آج لینا ہی لینا ہے، کاش ہم سے ان سے زیادہ حق لینا ہوتا، بھائی سے ہم زیادہ حق لینا ہوتا، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کو ضرورت ہے اور کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا۔ تو پھر بہنیں بھی ہوں گی، کہیں گی کہ یا اللہ، انہوں نے ہمارا ترک کا حصہ کھایا ہوا ہے، والد نے جو جائیداد چھوڑ کر کے اس میں ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، یا اللہ ہمیں اسے دلوائیں۔ تو اب اس کی نیکیاں جو ہے، مال تو نہیں ہوگا، دراہم و دینار تو نہیں ہوں گے، قرض ادا کرنے کے لیے اور چیزیں نہیں ہوگی،
جو اس کی نیکیاں ہوں گی حقدار کو دی جائیں گی، حقدار ابھی ختم نہیں ہوں گے، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، ان کے گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کے کندھے پر ڈالے جائیں گے، اس کی گردن پر ڈالے جائیں گے، پھر وہ شخص جو ہے جنت میں جانے کی بجائے دوزخ کا ایندھن بن رہا ہوگا۔ فرمایا یہ مفلس ہے۔ تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، ہم کچھ سوچتے نہیں، یار ہم کیا انسان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم مسلم ہیں، اسلمت وجہیہ یا ان صلاتی و نسخی و محیای مماتی للہ رب العالمین، ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا رہن سہن، ہمارے سارے معاملات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، عبادت ریاضت ساری جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنی جبیں، اپنا سر، اپنی گردن اللہ کے آگے جھکا دی ہے۔ لیکن جب عمل کی باری آتی تو کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی تصور۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔